بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہندوستان کے شہر بریلی محلہ سوداگران میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے، اور یہ صرف ہندوستان کا نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا بہت بڑا اسلام کا مرکز ہے۔ امام اہل سنت نے ساری زندگی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، شریعت کی اتباع اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور غلامی کا درس دیا، اور صرف یہ نہیں کہ درس دیا بلکہ عملاً اپنے شاگردوں کو تیار کر کے دکھایا، اور پھر مسلمانوں کے لیے ہمیشہ انہوں نے خیرخواہی کا جذبہ رکھا، اور اقلیتوں کے بھی جو فقہ میں اصول و ضوابط اسلام نے دیے ہیں کھل کر انہوں نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان کیے۔ لیکن اس ربیع الاول شریف میں جب انہی کے خانوادے کے چشم و چراغ حضرت مولانا توقیر رضا صاحب نے آئی لو محمد کے نام سے تحریک شروع کی، بچوں کو آمادہ کیا، عوام اہل سنت کو نکالا، مسلمانوں کو اس پہ آمادہ کیا، تو ہندوتوا کا جو نظریہ ہے، چونکہ نریندر مودی ایک فاشسٹ حکمران ہے، یعنی آپ اس کو ہندو بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں ہندو قوم سے بھی مخاطب ہوں کہ جو معتدل ہندو ہیں ان کا مذہب ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ الگ ہے، لیکن نریندر مودی تو آتک وادی ہے، دہشت گرد ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس کو یہ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی وہ ہندو مذہب رکھتا ہے، نہیں، وہ نیتن یاہو کا یار ہے، اور دونوں دنیا کے بدترین دہشت گرد ہے، انسانیت کے وہ دونوں قاتل ہیں۔ تو ہندوستانی حکومت کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نریندر مودی کو سمجھائیں، وگرنہ یہ آگ ہندوستان سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ صرف کوئی وطن عزیز پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ انڈیا اور پاکستان دشمن ہیں۔ امام اہل سنت عرب میں بھی اسی طرح مقبول ہے، یورپ میں بھی اسی طرح مقبول ہے، اور جب آپ بریلی شریف میں اس طرح کا مارشل لا اور کرفیو وغیرہ لگائیں گے، وہاں پر ظلم و تشدد کریں گے اور ظالمانہ قبضے کی کوشش کریں گے، تو پھر صرف پاکستان سے آواز نہیں اٹھے گی، عرب ممالک سے آواز اٹھے گی، پورے یورپ سے آواز اٹھے گی، اور پوری دنیا سے ہندوستان کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھے گی۔ یہ صرف کوئی یہ نہیں ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سلام لکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ عرب میں بھی اسی طرح، مسجد اقصیٰ میں فلسطین میں بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے، اور باقی عرب ممالک میں بھی اسی طرح، اگرچہ ان کو الفاظ بہت زیادہ سمجھنا ہے لیکن وہ پوری محبت اور وجد کے ساتھ یہ امام اہل سنت کا لکھا ہوا سلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہم اس ظلم و جبر کی پرزور مذمت کرتے ہیں، حضرت مولانا توقیر رضا صاحب کی رہائی کا بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے، اور ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ صبر و تحمل کے ساتھ اور پوری ایک بردباری کے ساتھ کلہ عمل تیار کر کے جو بھی تحریک کا اعلان کریں گے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب نے مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ بریلی شریف صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریک چلائی ہے، 1500ویں جشن ربیع الاول شریف منانے کے لیے، تو ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ گرفتار کیا گیا صاحبزادہ توقیر رضا صاحب کو، اور ان کے مکانات گرائے گئے ہیں، قتل و غارت گری تک نوبت پہنچی ہوئی ہے، اور مسلمانوں میں بے حد اشتعال ہے۔ اسے روکنے کے لیے مفتی صاحب نے بھی عرض کیا ہے، میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستانی حکومت ہوش کے ناخن لے۔ بالکل، ویسے تو مودی کی تاریخ بڑی خراب ہے، دہشت گردی جب سے وہ آیا ہے
وہ حکومت ہی دہشت گردی کے نام پہ کر رہا ہے، اشتعال دلا کے کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کبھی اشتعال پیدا کرتا ہے ہندوؤں کو ووٹ لینے کے لیے، کبھی عیسائیوں کے خلاف اشتعال انگیزی کرتا ہے، کبھی دوسرے سکھوں کے خلاف۔ سکھ تو پوری دنیا میں اس کے خلاف نکلے ہوئے اور جگہ جگہ ریفرنڈم کروا رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ اسی طرح کم از کم 10-12 ریاستوں میں یہ نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف بھی آئے دن کو نہ کوئی ایسا قدم مودی اٹھاتا رہتا ہے۔ پہلا سوال تو فقیر کا یہ ہے کہ وہ ساری عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں ہیں؟ وہ مسلمانوں کے قتل عام پہ، مسلمانوں پہ ظلم پہ ذرہ برابر بھی آواز نہیں اٹھاتی اور کہتی ہیں ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، ہم مذہب پہ بلیو نہیں کرتے۔ تو یہ کیسے انسانی حقوق کے علمبردار ہیں؟ غزہ میں 70,000 بچے قتل ہو گئے، نہیں بولے۔ میرا جسم میری مرضی والی ہیں جو یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ احتجاج کرتی ہیں، وہ بھی نہیں بولی۔ وہاں بریلی شریف پہ ظلم ہو رہا ہے، نہ یہ بول رہے ہیں، نہ انسانی حقوق کے ٹھیکیدار، ہیومن رائٹس والے، کوئی بھی نہیں بول رہا۔ تو ہم اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے کہ جہاں بھی کسی مسلمان کے ساتھ نہیں، کسی انسان کے ساتھ جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، ہم الحمدللہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ مودی اس وقت بڑا دہشت گرد اور ظالم بنا ہوا ہے۔ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، درست فرمایا، نیتن یاہو اور مودی دونوں ہی بڑے دہشت گرد ہیں۔ ان دونوں نے دنیا کا امن غارت کیا ہوا ہے، نہ یہ اقوام متحدہ کی مانتے ہیں، نہ کوئی سلامتی کونسل کی، نہ ان کو کوئی جنیوا ایکارڈ جو ہیں قوموں کے درمیان ہوئے ان کی کوئی فکر اور پرواہ ہے۔ قراردادیں انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینکی ہوئی ہیں۔ کشمیر کی جتنی کشمیر کے لیے قراردادیں پاس ہوئیں، جتنی فلسطین کے لیے قراردادیں مانتے بھی نہیں، لیکن پھر اوپر ان کا چونکہ سرپرست بیٹھا ہوا ہے وہ ان کو تحفظ دیتا ہے۔ وگرنہ اب تک دنیا، اب تو اللہ کا شکر ہے ویسے، اب تو دنیا میں اویئرنیس کی بہت بڑی اویئرنیس نظر آ رہی ہے کہ جاپان جیسے ملک میں، آسٹریلیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں بڑے بڑے تاریخ ساز جلوس نکل رہے ہیں نیتن یاہو کی دہشت گردی کے خلاف، اس کے انسانیت سوز مظالم کے خلاف۔ تو دنیا کو جس طرح اب دنیا نیتن یاہو کو دیکھ رہی ہے اور اس کو ایکسپوز کر رہی ہے، اسی طرح مودی کو بھی ایکسپوز۔ ویسے تو مودی کو ٹرمپ نے جتنا کو رگڑا دے دیا ہے نا، اتنا کو تھوڑے سے اور کی ضرورت ہے۔ اس نے اس کو گندا کر دیا پوری دنیا میں۔ یہ بڑا ایسے گٹھ جوڑ تھا ان کا، ایک دوسرے کو بڑا یار سمجھتے تھے، لیکن بالآخر ایسی یاری جو ہے جس کی بنیاد ہی ظلم پہ ہو، جس کی بنیاد ناانصافی پہ ہو، ایسی یاری کتنی دیر چلتی؟ وہ یاری ان کی خراب ہونے کے بعد اب مودی کا حال دیکھنے والا ہے۔ اب مودی کو چاہیے تھا اپنے عوام کو تو مطمئن کرتا، لیکن وہ اپنے عوام کے ساتھ بھی، باقیوں کے ساتھ تو اس کا مسلمانوں کے ساتھ بھی اس کا بڑا پرانا پنگا ہے۔ گجرات میں پوری ٹرین جلائی اس نے، گجرات کے کسائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، لیکن ہم بریلی شریف والوں کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم الحمدللہ، ہم ہی نہیں، دنیا اسلام کے اہل سنت، حضور سے محبت کرنے والے، جو بھی سرکار کے محبت کرنے والے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت سے بھی محبت کرتے ہیں الحمدللہ، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت جیسا عاشق رسول خال خال ہی کوئی نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پیار اور محبت کرنے والے سب جو ہیں ان کے دل دکھے ہوئے ہیں، اور وہ سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ مولانا کو فوراً رہا کیا جائے اور بریلی شریف جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، اور جلد سے جلد یہ مظالم جو ہیں انہیں بند کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جن ظالموں نے غارت کیا ہوا ہے، جن امن غارت کیا ہوا ہے، ان کو راہ اگر ان کی قسمت میں ہے تو ہدایت نصیب فرما دے، ان کے ظلم سے دنیا بچ جائے، نہیں تو ان کو نیست و نابود کروا دے تاکہ دنیا کی جان ان سے چھوٹ جائے۔